کہ ماہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اس کی عظمت کیا ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو کرنے والے اعمال ہیں وہ کون سے ہیں، اور وہ خود ساختہ اعمال جن کو ہم نے عمل میں لا رکھا ہے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین حق و سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان المعظم کا جو یہ مہینہ ہے، یہ رمضان سے پہلے ہے اور رجب کے بعد والا مہینہ ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات میں سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، امام الانبیاء، فخر کائنات، فخر رسل، تاجدار مدینہ، شافع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع ہوتے ہی یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے تک پہنچا۔ یہ کیوں بند ہو گیا؟ یہ دھیان کرو۔ کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان ایام میں، ان مہینوں میں کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح احادیث کی کتابوں میں کہ یہ روایات کثرت سے ملتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی کثرت، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت تو یہ ہے تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور اس سے پہلے پہلے اس کی تیاری ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں دیگر مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے علاوہ کثرت کے ساتھ اس میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں جو آدمی ثواب حاصل کرنا چاہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھو، لیکن اس کے آخری ایام میں کثرت کے ساتھ روزے نہ رکھو۔ تو اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ وہ حکمتیں میں بیان ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے۔ جہاں ہمیں حکم دیا جائے گا ہم اس پر عمل کریں گے، جہاں روکا جائے گا اس سے ہم رک جائیں گے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو اس سے رک جانا چاہیے۔ پھر محدثین کرام نے اس کے اندر بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے،
اگر اس سے پہلے بھی روزے رکھے جائیں تو جسم کے اندر کمزوری زیادہ پیدا ہوگی، اس وجہ سے چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری ایام میں روزے نہ رکھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شعبان المعظم کے آخری ایام میں روزے رکھے جائیں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے، تو 29 یا 30 روزے رمضان کے ہو جائیں گے، پھر 2-3 روزے شعبان کے ہو جائیں گے، پھر بندہ یہ سمجھے گا میں نے تو 33 روزے رکھے ہیں، میں نے تو 34 روزے رکھے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ یہ ہے کہ شہر رمضان، کہ پورا مہینہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ مسلمانوں پر فرض ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پھر فرمایا ایام معدودات، وہ چند گنے چنے ایام ہیں، وہ چاند کے اعتبار سے وہ مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں روزے نہ رکھے جائیں تاکہ التباس پیدا نہ ہو جائے اور کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، تو کیونکہ ہم تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر۔ تیسری بات سمجھنے کی جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کی فضیلت موجود ہے حدیث کی کتابوں۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی شعبان کی فضیلت نہیں ہے، تو غلطی ہے، کیونکہ 17 صحابہ کرام سے شعبان المعظم کی فضیلت کا بیان احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب 17 صحابہ کرام ایک چیز کی فضیلت کے متعلق وہ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو یقیناً اس کے اندر فضیلت اور برکت ضرور ہے۔ ایک روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک احادیث کی کتابوں میں ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ بستر پر امام الانبیاء موجود نہیں ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، باہر دیکھا تو امام الانبیاء بقیع کے قبرستان سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ بقیع کا قبرستان جب آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں تو دائیں طرف ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد بقیع قبرستان کے اندر بھی جایا کرتے تھے۔ یہ برکتیں، یہ سعادت ہے، جب بندہ وہاں پر جاتا ہے تو ساری اس کی آنکھوں کے سامنے وہ نقوش نظر آتے ہیں کہ امام الانبیاء یہاں سے گزرے ہوں گے، امام الانبیاء یہاں سے چلے ہوں گے، امام الانبیاء جنت البقیع کے اندر یوں گئے ہوں گے، اور کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ جنت البقیع کے اندر مدفون کہ امام الانبیاء روزانہ جا کر ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا فرماتے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے تو لوگ خواہشیں کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت البقیع میں جگہ دے۔ امام الانبیاء نے اس قبرستان والوں کے لیے بڑی دعائیں فرمائی۔ مدینہ منورہ کی یہ خوبی ہے، وہ کچھ احباب کہتے ہیں آپ نے احوال ذکر نہیں کیے، تو میں نے کہا موقع مناسبت سے کوئی بات سامنے آئے گی تو انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ جب روضہ رسول کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ میں کس مقام پر پہنچ آیا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ بندہ ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے نصیب کھولے اور مجھے اپنے محبوب کے روضے تک پہنچا دیا۔ اور پھر جب وہاں پہ بندہ جاتا ہے نا، تو یہ جو شعراء کرام ہوتے ہیں نا، نعت خوان حضرات، کبھی کبھار ایسے ایسے جملے اور ایسے ایسے اشعار ان کی زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کے دل کو لگ جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی،
او ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام وہاں سے جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے، وہاں سے واپسی پہ آئے تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ محبوبہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ کہا عائشہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کثرت سے فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب مثال بیان کی، فرمایا کہ عائشہ جس طرح قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں نا، ان بکریوں کے جو کھالوں کے اوپر جو بال ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی میرے امت کے گناہگاروں کی اس رات بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ قبیلے والے لوگ اپنی بکریوں کو پہاڑوں کے درمیان سے لے کے جاتے تھے نا، دو پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو درہ کہتے ہیں، درہ، اس درے کے اندر جب وہ بکریاں آتی تھیں تو پورا درہ جو ہے وہ بکریوں سے بھر جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کا اشارہ کثرت کی طرف ہے کہ جس طرح ان کی بکریاں زیادہ ہیں، ظاہر ہے بکریاں زیادہ ہوں گی تو ان کی کھالیں زیادہ ہیں، اور کھالوں کے اوپر بال بھی پھر زیادہ ہوں گے، تو فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کیا کریں؟ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، 20 مرتبہ یہ پڑھ لو، 11 مرتبہ یہ پڑھ لو، یہ صورتیں پڑھ لو، اور نوافل یہ پڑھ لو، اس کا کوئی مشروع طریقہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ نوافل پڑھیں، نوافل جس طرح اس کی عام ترتیب ہوتی ہے اس اعتبار سے آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو بھی قبول فرمائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اب اگر ہم اس کے اندر اپنے ذہن کے مطابق کوئی عبادت بتا دیں کہ بھئی اس طرح تم نے کھڑے ہونا ہے، رکوع کے بعد یہ پڑھنا ہے اور اس سے پہلے یہ پڑھنا ہے، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی حکم موجود نہ ہو، تو پھر یہ ثواب کے بجائے عذاب بن جائے گا۔ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، جو انہوں نے فرمایا، جو کیا نبی علیہ السلام نے، وہی ہم اپنی زندگی میں کریں گے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر خود ساختہ بناوٹی طریقے پر عمل کریں گے تو یقیناً اس پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوگا، عذاب ہوگا۔ تو کثرت کے ساتھ آپ نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ کیونکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں نا فرشتے، تو منادی، ندا کرنے والا، پکارنے والا پکارتا ہے، کہتے ہیں حل من مستغفرن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا؟
کہ میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے دنیا اور آخرت مانگنے والا میں اس کو دنیا اور آخرت عطا کر دوں۔ تو یہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے، یہ پکار ہوتی ہے۔ تو ایسے میں بندہ جب غفلت کا شکار ہو جائے، سو جائے، تو ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے اٹھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کا سوال کرے، اپنی مشکلات کا، اپنے مہمات کا سوال کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو یہ شعبان المعظم کے متعلق چند یہ ضروری چیزیں تھیں۔ اب اس کے روزے کے متعلق دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ جو ہے یہ مسنون ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15ویں رات کو روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی 15ویں شعبان کا روزہ رکھے گا تو یقیناً اس کو بھی ثواب اس کا ضرور ملے گا، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ کوئی رکھے گا تو اس کو نفلی روزے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں رکھے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی عتاب یا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی سزا اور وعید اس کے لیے نہیں ہے۔ رفع درجات کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے اعتبار سے رمضان کے علاوہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اب کسی کو موقع مل رہا ہے تو وہ رکھے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو رمضان المبارک کے اندر جو روزے رہ جاتے تھے شرعی عذر کی وجہ سے، تو جب نبی علیہ السلام شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے تو مجھے بھی موقع مل جاتا، میں ان کی قضا کر لیتی تھی۔ اگر قضا کسی کے ذمے ہے تو وہ اس مہینے میں رکھے۔ ویسے تو قضا جلد ہی کرنی چاہیے۔ مثلا رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی آدمی بیمار ہوا، اب جیسے ہی شوال کا مہینہ آیا تو تندرست ہو گیا، تو اس کو چاہیے اس کی قضا فوراً کر لے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے پھر بھی نہیں رکھے تو شعبان کا مہینہ آ گیا تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر وہ قضا شدہ جو روزے ہیں اس کو پورا کر لے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہی تھا کہ جو روزے شرعی عذر کی وجہ سے رہ جایا کرتے تھے تو وہ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، کیونکہ وہ فرماتی تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی روزے ہوتے تھے اور میں بھی روزے رکھا کرتی تھی۔ تو اس اعتبار سے کوئی کر لے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور کئی دفعہ یہ اصول آپ سن چکے ہیں کہ شریعت نے جہاں کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کے پابند ہیں، اس کو کریں گے۔ جہاں کوئی حکم نہیں دیا اپنی طرف سے ہم حکم ڈال دیں تو یہ شریعت کے اندر اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ کل قیامت والے دن ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، اس وقت بھی ایسے لوگ اس جام سے محروم کر دیا جائیں گے، ان کو دھتکارا جائے گا، ہٹایا جائے گا، سحقاً سحقاً۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ کیوں، یہ میرے امتی آنے دو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی دین کا حلیہ ان لوگوں نے بگاڑ رکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ فرمائیں گے سحقاً، دفع کرو ان کو، دفع کرو، ہٹاؤ ان کو۔ پھر ان کو ہٹایا جائے گا۔ تو اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں۔ جس طرح دیکھیے یہ شب معراج گزری ہے، اور اس کے متعلق چونکہ میں ان جمعوں کے اندر موجود نہیں تھا، ورنہ میں ضرور اس کے متعلق بیان بھی کرتا کہ کوئی بھی تاریخ شرعی اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتی تو صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، تو اس کے اندر یہ ضرور ہوتا وہ اس رات کا اہتمام کرتے۔ کئی لوگوں نے اس رات روزے بھی رکھے ہیں جبکہ وہ شرعی طور پر مشروع نہیں ہے۔ ہاں شعبان کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، یہ مسنون ہے۔ اسی طرح آپ محرم الحرام کے عاشورہ کے روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ مسنون ہے۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پیر والے دن کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں، یہ مسنون ہے۔ اور اگر آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ ہے، شوال کے 6 روزے ہیں، وہ آپ رکھیں، اس پر آپ کو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔
لیکن جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہاں ان چیزوں کو ہم لازم کر دیں، ضرور سمجھ دیں، تو پھر گویا کہ ہم شریعت کے اندر، دین کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں۔ 2 جمعے جب ہم نے پڑھے وہاں پر حرم میں، اس میں پہلے جمعہ جو تھا وہ عربی زبان کے اندر ان کا بیان ہوتا ہے، خطبہ ہی ہوتا ہے، اسی کے اندر ہی وہ بتلاتے ہیں بیان، اور ہر جمعے میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے۔ پہلے توحید کا موضوع، اور پھر اس کے بعد شرک کی تردید کی گئی، اور دوسرے میں انسان کی جو وجہ تخلیق تھی اس کے متعلق ذکر تھا۔ تو ہر جگہ کے اندر، کیونکہ قرآن و سنت کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے، اس میں اللہ کی پہچان وہ پہلے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، یہ 2 چیزیں لازم ملزوم ہیں، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ کا حکم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حکم پر عمل کرنا، یہ سند ہے عمل کی، اس عمل کو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، جو اللہ نے حکم دیا ہو جس کا، اور امام الانبیاء نے اس عمل کو کر لیا ہو، اب یہ ہمارے لیے سند ہے، فیصلہ کن بات ہے، اٹل بات ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ لیکن اللہ پاک نے کوئی حکم نہیں دیا، امام الانبیاء نے اس کو نہیں کیا، اپنی طرف سے ہم کوئی حکم نافذ کر دیں اور لوگوں کو اس کی تلقین کریں، تو یہ دین اسلام کے اندر ایک نیا اضافہ ہے، اور اس کی شدید طور پر شریعت نے مذمت کی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ واعظ فرما رہے تھے تو انہوں نے سمجھایا، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تمہیں پتہ ہے کہ شیطان کے نزدیک سب سے محبوب ترین گناہ کون سا ہے؟ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان کا حضرت آپ ہی بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ بدعت ایک ایسا گناہ ہے شیطان کے نزدیک سب سے محبوب ترین گناہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ بدعت کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، بدعت کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ثواب سمجھ کر کے وہ کر رہا ہوتا ہے اس عمل کو۔ اب جو بندہ کسی عمل کو ثواب سمجھ کے کرے، اس کو کبھی وہ برا سمجھے گا؟ نہیں۔ ظاہر ہے جب برا نہیں سمجھے گا تو پھر اس پر توبہ کس بات کی کرے گا؟ وہ اس کام کو اچھا سمجھ رہا ہے، جب اس کام کو اچھا سمجھ رہا ہے جو بدعت ہے تو اس کو برا نہیں سمجھے گا، اور جب برا نہیں سمجھے گا تو توبے کی توفیق نہیں ملے گی، اور جب توبے کی توفیق نہیں ملے گی تو اس حال میں وہ مر جائے گا، تو اللہ کے ہاں وہ مجرم بن کے کھڑا ہوگا۔ تو شیطان کے نزدیک یہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو بدعات کے اندر کتنی ہی معاشرے کے اندر ایسی بدعات ہیں جن پر شد اور مد کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر کہہ بھی دے، اتنی بات کہہ دے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کہتے ہو دین کو نہیں مانتے، بھائی یہ اچھے کاموں کو کہاں مانتے ہیں جی، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ اور جس طرح کہ ہمارے ہاں بزرگوں کے درمیان میں یہ کہاوت مشہور ہے نا کہ چوری اور اس پر سینہ زوری، ایک غلط کام کرنا اور اس غلط کام کے متعلق کوئی روکے اس کو برا بھلا کہنا، یہ ڈبل گناہ ہے اور ڈبل جرم ہے۔ بھائی اگر آپ کی کسی نے اصلاح کر دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں اور کہیں کہ یار بہت بہت شکریہ، مجھے پتہ نہیں تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے، اب میں اس کا خیال رکھوں گا، اس کے اوپر نظر رکھوں گا، آئندہ میں اپنے عمل میں اس عمل کو نہیں لاؤں گا۔ لیکن اس کے اوپر ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، یہ تو وہی طرز عمل ہے جو مشرکین مکہ کا ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی بیمار کرنے والا ہے، وہی عزتوں کا مالک، وہی ذلتوں کا مالک، بچہ دینے والا وہ، بچی دینے والا وہ، کسی کو محروم کر دے تو وہ اس کی مرضی ہے، سب کچھ کرنے والا وہ ہے، تو لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں اللہ خالق ہے، ہم مانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم مانتے ہیں آسمانوں کا مالک بھی اللہ،
بارش برسانے والا بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، یہ لوگ اس چیز کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا، ہم ان کی بھی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہوا کرتی تھی۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے تو وہ نادان اٹھتے، کبھی پتھر مارتے، کبھی آپ پر اوجڑیاں پھینکتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کانٹے پھینکتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے، کیونکہ ان کے عقیدے کی خلاف بات تھی۔ تو وہ ڈٹ جانا، وہ ضد کے اوپر اڑنا، یہ ان لوگوں کا شیوا تھا۔ اگر ہماری کوئی اصلاح کر دے تو فوراً ہمیں رک جانا چاہیے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سب کی زندگیوں کے اندر یہ پائی جاتی ہیں۔ اپنی غمی کو دیکھ لیجیے، اپنی خوشیوں کے ایام کو دیکھ لیجیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ کتنی رسومات ہیں، کتنے رواج ہیں جن کا ہم بھی شکار ہو گئے، لیکن اس سے نکلنا، اس دلدل سے نکلنا مشکل ہو گیا، لیکن کوئی نکلے گا انشاءاللہ، وہ بنیاد بنے گا، اس کے پیچھے جتنے لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ ان سب کا اجر و ثواب اس سے ضرور ملے گا۔ تو شعبان المعظم کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی نفلی عبادت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس رات کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کے ساتھ بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار، اس نیت کے ساتھ آپ کثرت سے نوافل ادا کریں، آپ اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مخصوص طریقے سے عبادت ہو تو وہ مشروع نہیں ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور پھر ایک یہ بات بھی روایات کے اندر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اس رات کو قبرستان کے اندر جاتے ہیں، شب بارات کی رات۔ جب احادیث کی کتابوں کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی میں، جو نبوت کی 23 سالہ زندگی تھی، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر کتنی تھی؟ 63 سال، ماشاءاللہ۔ 40 سال نبوت جب ملی، جب 40 سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد 10 سال مکہ مکرمہ کے اندر رہے، پھر 13 سال مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اس پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات کو وہ قبرستان کی طرف گئے، جو روایت میں نے بقیع کی آپ کے سامنے پیش کی تھی شروع میں۔ پھر اس کے بعد پوری زندگی میں، نبوت کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کبھی بھی قبرستان میں جانے کا معمول نہیں بنایا۔ ہاں کوئی ایک آدھ مرتبہ جانا چاہے، سنت کو پورا کرنا چاہے تو ضرور جائے، ہاں جا سکتا ہے، لیکن اس کو ضرور سمجھنا، ضروری سمجھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے باقی 22 سالہ زندگی کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اگر یہ اہم ہوتا، ضروری ہوتا، تو صحابہ اکرام کے دور کے اندر بھی اس پر عمل کیا جاتا۔ لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کا معمول ویسے ہی ہے قبرستان جانا، قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ یہ عبرت کی جا ہے۔ وہاں بندے کو آخرت نظر آتی ہے، دنیا کی بے ثباتی پر یقین آتا ہے، اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دن جس طرح کہ یہ لوگ، ان میں سے بڑے بڑے لوگ تھے، یہ چلا کرتے تھے، ان میں سے کوئی اکڑ کے چلنے والا بھی تھا، اس میں سے مالدار آدمی بھی تھا، اس میں وہ شریف آدمی بھی تھا، اس کے اندر وہ ظالم آدمی بھی ہے، اس کے اندر وہ مظلوم آدمی بھی ہے، اس کے اندر اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والا بھی ہے، اس کے اندر نافرمانی کرنے والا بھی ہے، سب کا انجام یہی ہے، تو میرا انجام بھی یہی ہوگا۔ تو اس لیے قبرستان تو جانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میں نے بھی ایک دن اسی قبرستان کے اندر آنا ہے۔ لیکن وہاں کوئی مخصوص قسم کی نظریے کے ساتھ جانا، یہ شریعت کے اندر ایک اضافہ ہے، تو اس سے احتراز بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو پہلے قبرستان میں جانے کی اجازت تھی، بعد میں منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیوں؟ کہ یہ خواتین قبرستان میں جا کر آہوزاریاں کیا کرتی تھیں، اور جب یہ خواتین روتی ہیں، جذباتی ہو جاتی ہیں، پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، پھر یہ قبرستان کے اندر قبروں کے آگے بھی آگے پیچھے ہوتی ہیں، اور کبھی آہوزاریاں رونے میں اتنا کچھ کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جانے سے منع کیا ہے۔ ہم نے دیکھا وہاں جنت البقیع، جنت المعلیٰ، یہ جتنے بھی قبرستان ہیں، جنت المعلیٰ کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کی جو ہے نا وہ قبر ہے۔ اس طرح جنت البقیع کے اندر بہت سارے صحابہ کرام اور اہل بیت وہاں پر مدفون ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے۔ لیکن وہاں مرد حضرات جاتے ہیں، اور مرد حضرات کے لیے بھی جانے کا ایک محتاط راستے بنائے گئے ہیں، ان کو یوں بنا کر یوں جس طرح یہاں سے داخل ہوتے ہیں اور دوسری جگہ سے نکل جاتے ہیں، صرف وہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ قبرستان کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بڑی ہستیاں کون سی تھیں؟ لیکن امام الانبیاء کا یہ معمول مبارک تھا، تو اسی لیے اسی کے بقدر اندر جائیں، دعا کریں، اور یہ کہیں مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ ان کے تو درجات پیسے ہی بلند ہیں، لیکن اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ لیکن خواتین کا داخلہ وہاں ممنوع ہے، خواتین دور سے ہی جنت البقیع کا وہ نظارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ شریعت کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ زندگی کے کتنے ایام ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ، کم از کم جتنے ہیں وہ شریعت کو سامنے دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ یقین جانیے دلی طور پر آپ کو سکون حاصل ہوگا، دلی طور پر سکون حاصل ہوگا، اور جب سکون حاصل ہوگا تو سارے مراحل جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز سکون کے ساتھ گزریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے جو چیزیں ثابت تھیں ان کا بیان میں نے کیا ہے، اور جو چیزیں غیر ثابت ہیں، ثابت نہیں ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دینا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ہاں، برے امور اللہ کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ وہ جو گھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بدعات گڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، پھر کہتے ہیں یہ تو اچھا کام ہے بھائی، اچھا کام، یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو اچھی بدعت ہے۔ بھائی بدعت دین اسلام کے اندر ایک نئی چیز ڈالنا، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، دین کے فائدے کے لیے کوئی نئی چیز آئے گی ہو وہ اور چیز ہوتی ہے۔ لوگ بہت ساری مثالیں دیتے ہیں، یہ آپ اسپیکر کیوں استعمال کر رہے ہو، آپ گھڑی کیوں استعمال کرتے ہو، یہ آپ ویسٹ کوٹ کیوں استعمال کرتے ہو، یہ تو اسٹور میں نہیں تھا، تو یہ بھی بدعت ہے۔ تو بھائی ہم نے کون سا یہ کہا رکھا ہے، کہہ رکھا ہے کہ یہ گھڑی پہننا واجب ہے، جو گھڑی نہیں پہنے گا وہ گستاخ ہے، ہم یہ کہتے ہیں؟ بھئی یہ تو ایک ضرورت ہے۔ ہاں، یہ جو اسپیکر ہے یہ دین کے لیے ہے کہ اذان بہت سارے لوگوں تک پہنچے، اس کی آواز پہنچے، یہ تو دین کے لیے ضرورت ہے۔ ہاں، ہم اس کو واجب نہیں کہتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بغیر اسپیکر کے اذان نہیں ہوتی، بغیر اسپیکر کے بھی اذان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے دین کے اندر اضافہ کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ شرعی احکام ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثالیں اکثر و بیشتر میں دیا کرتا ہوں۔ فجر کی 2 رکعت فرض ہیں اور 2 سنت ہیں۔ اب 2 فرض کے بجائے کوئی 4 فرض پڑھے تو اس کی فجر ادا ہوگی؟ حالانکہ اس کی 2 رکعتیں تو زیادہ ہوئی ہیں، سجدے بھی زیادہ ہوئے ہیں، رکوع بھی زیادہ اس نے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خلاف سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اگرچہ اس میں سجدے زیادہ ہیں، اگرچہ اس میں رکوع زیادہ ہیں، اگرچہ اس میں قیام زیادہ ہے، اگرچہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، اگرچہ اس میں اللہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ تو سجدے سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس میں سجدے بھی زیادہ ہیں۔ تو کوئی بھی چیز وہ اچھی ہو یا بری ہو، دین اسلام کے اندر اس کو گھڑ لیا جائے، اس کو ضروری سمجھ لیا جائے، تو یہ دین کے اندر اضافہ ہے، جس کو بدعات کہتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے برے امور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے امور کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ اس پر عذاب اور عقاب جو ہے اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اس بندے پر۔ تو ہماری زندگی کے اندر سنتوں کی بہار آ جائے، سنتوں کی بہار آ جائے، ہماری گفتگو میں بھی، ہماری نظروں میں بھی، ہمارے لباس میں بھی، ہمارے گھر کے اندر رہن سہن میں بھی، اور ہمارے اولاد کی تربیت میں بھی، ہمارے معاشرے کے اندر طرز عمل کی بھی، ہماری خرید و فروخت میں بھی، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ سنت کی جھلک نظر آ جائے۔ بدعات کو ختم کریں، ہندوانہ رسومات کو ختم کریں، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ پوری زندگی ایک نوجوان وہ کھپتا رہتا ہے، اپنی زندگی اس کے اندر پگھلاتا رہتا ہے، وہ ایک بہت بڑی جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے اور شادی پر اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کس چیز کو پورا؟ کیونکہ اللہ پاک نے تو یہ حکم نہیں دیا، رسومات کو ادا کرتا ہے، رواجوں کو ادا کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں،
اور خود آپ اس کی مثال بنیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی وہ اس کی مثال بنے. یقین جانیے قسمیہ طور پر کہتا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھ کے اور اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ بات قسمیہ طور پر کہتا ہوں، اگر ہم تہیہ کریں گے، اس کی مثال بن جائیں گے تو یقین جانیے اپنی زندگی تو ویسے ہی سنور جائے گی، آنے والی نسلوں کی زندگی بھی سنور جائے گی اور اس کا سبب میں اور آپ بنیں گے. تو اس کا تہیہ کریں. تو اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کی رسومات سے، ہر قسم کے غیروں کے رواجوں سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے.